بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 41واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ہم دعائے ندمہ میں پڑھتے ہیں، کہاں ہیں وہ جو پیغمبروں اور ان کی اولاد کے خون کے وارث ہیں؟ کہاں چلے گئے شہدائے کربلا کے خون کے وارث؟ کہاں ہیں وہ جو فاسقوں، فاجروں اور سرکشوں پر کامیاب و کامران ہوئے؟ اے امام وقت، آپ جلدی تشریف لائیے۔ ہم شیعان جہاں شبہ ناروز امام عصر کے حضور التجا کرتے ہیں کہ مولا، اے محراب و منبر کے وارث، تو جلدی آ۔ اے دین پیغمبر کے حامی و مددگار، تو جلدی آ۔ اے باعث تخلیق عالم، تو جلدی آ۔ اے شمشیر حیدر کے وارث، تو جلدی آ۔ اے شاہ سوار اسلام، جلدی آ کہ ایمان کی سلطنت کفر کے لشکر نے یکسر مسخر کر لی ہے۔ ہم کب تک تیری راہ وصال میں بیٹھے رہیں گے؟ دن رات ہماری آنکھیں حلقہ در پر لگی رہتی ہیں۔ انس و جان کے بادشاہ مہدی آخر الزمان، جلدی آئیے اور دجال کے فتنوں کا خاتمہ کیجیے۔ اور شہدائے کربلا کے اوصاف کو امام زمانہ کی زبان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، چند جملے کہ اے شہدائے کربلا، تمہارے صبر و رضا کی وجہ سے تم پر سلام۔ آخرت کا گھر اچھا گھر ہے، خداوند متعال تمہیں نیک اور صالح لوگوں میں جگہ دے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خداوند متعال نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا۔ تم نے حقائق اور بہشت بری کو دیکھا اور یقین کی منزل پر فائز ہو کر شہادت کے بلند گہوارہ میں ہو، اور اس کا تمہیں بھی بہت بڑا اجر دیا گیا۔ تم نے راہ حق میں سخت زحمت گوارہ کی۔ تم ہم میں سے اس مشن میں آگے اور ہمارے پیش رو۔ ہم آخرت کے سفر میں تمہارے ہم سفر بننے اور تمہارا ہم نشین ہونے کے خواہاں ہیں۔ تم پر سلام، رحمت اور خدا کی برکات کا نزول ہو، آمین۔ اب یہ حصہ دوئم ہے اس کتاب کا، سوگنامہ آل محمد کا، جو کہ شہدائے کربلا کے مصائب پر مشتمل ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 50 ہجری میں اس وقت عہدہ امامت پر عملاً متمکن ہوئے جب آپ کے برادر بزرگ شہزادہ صلح امن حضرت امام حسن علیہ السلام کو معاویہ نے زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دورانیہ 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک محیط ہے۔ آپ نے 9 سال 4 ماہ معاویہ کے دور حکومت میں گزارے اور تقریباً آخری 6 ماہ اس کے بیٹے یزید ملعون کے دور حکومت میں گزارے۔ 40 سال حکومت کرنے کے بعد معاویہ بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ کا حکومت اسلامی میں رواج ڈالنے کے بعد 15 رجب 60 ہجری کو اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نے شہزادہ امن حضرت امام حسن علیہ السلام سے صلح نامہ میں یہ طے پایا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی خلیفہ اور جانشین کو معین نہ کرے گا۔ اس نے اپنے اس وعدے کو توڑا اور اپنے بیٹے یزید کی خلافت اور حکومت کا اعلان کر دیا اور اسے اپنا رسمی ولی عہد قرار دیا۔ لوگوں سے اس کی بیعت لی۔ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر اہل معرفت اور بافکر لوگ تھے۔ انہوں نے یزید کی خلافت اور جانشینی کی مخالفت کی اور اسے اسلام کے ساتھ مذاق سے تعبیر کیا۔ معاویہ نے بستر موت پر پڑے ہوئے اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے سب سے بیعت لے لی ہے، لیکن مجھے 3 افراد حسین بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے خطرہ ہے۔ وہ تیری مخالفت کریں گے، البتہ عبداللہ بن عمر کی ہمدردیاں تیرے ساتھ ہیں، لیکن اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا۔ عبداللہ بن زبیر، جہاں کہیں تجھے مل جائے اس کو قتل کر کے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اگر اس کو موقع مل گیا تو وہ تجھے شیر کی طرح پھاڑ کھائے گا، ورنہ وہ تیرے ساتھ لومڑی کی چال چلے گا۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت جو رسول خدا سے ہے وہ تو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ پیغمبر اسلام کا گوشت اور خون ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عراق کے لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ وابستہ ہو گئیں، لیکن اگر وہ تیرے ہاتھ لگ گئے تو وہ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے اور ان کے مقام کو تباہ کر دیں گے۔ ان کے مقام اور حق کو اچھی طرح پہچاننا یہ ایک حساس پہلو ہے جس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی ہماری ان سے قرابت داری اور رشتہ داری بھی ہے۔
لہٰذا ان سے جنگ و جدل کرنے سے پرہیز کرنا۔ جب معاویہ اس دنیا سے چال بسا اور یزید کلی طور پر اقتدار پر متمکن ہوا تو وہ اپنی طبع کے مطابق عیاشیوں میں کھو گیا۔ اس نے شاعر اسلامی کا برسر عام مذاق اڑانا شروع کیا، احکام الہیہ اور شریعت اسلامیہ کی اعلانیہ مخالفت شروع کر دی، خلافت کے اصول و قواعد کی اعلانیہ دھجیاں اڑانا شروع کر دیں۔ پھر اس نے باپ کی موت کے فوراً بعد اس کی وصیت کی پرواہ نہ کی۔ اس نے فوراً مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان جو اس کا چچا زاد بھائی تھا کو خط لکھا، اے ولید، حسین علیہ السلام سے فوراً میری بیعت لے اور انہیں کسی طرح بھی مہلت نہ دے۔ ولید نے رات کی تاریکی میں امام علیہ السلام کی طرف درباری کو بھیجا اور آپ کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ امام علیہ السلام واقعہ کو سمجھ گئے، چونکہ آپ کو حالات و واقعات سے پہلے ہی آگاہی تھی۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں اور وابستگان کو بلایا اور احوال و واقعات سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ اسلحہ سے مسلح ہو کر میرے ساتھ دربار ولید میں چلو۔ ولید نے مجھے رات کو بلایا ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے، وہ مجھے کسی کام پر مجبور نہ کرے اور میں اسے قبول نہ کروں، وہ مجھے تکلیف نہ دے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو اور باہر ٹھہرنا۔ جب میں اس کے پاس چلا جاؤں اور تم میری بلند آواز کو سنو تو میرے دفاع کے لیے دربار میں آ جانا۔ امام علیہ السلام رات کی تاریکی میں دربار ولید میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس مروان بیٹھا ہے۔ ولید نے آپ کو معاویہ کی خبر دی۔ امام نے معمول کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط پڑھا جس میں اس نے حکم دیا تھا کہ امام سے اس کی بیعت لی جائے۔ امام نے اس وقت فرمایا، میں گمان نہیں کرتا کہ تو اس تنہائی میں مجھ سے یزید کی بیعت کرنے پر قانع ہو جائے گا، بلکہ تو چاہے گا کہ میں مجمع عام میں اعلانیہ بیعت کروں۔ ولید نے کہا، ہاں، میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، اس بنا پر اس موضوع کو کل تک مؤخر کرو اور تو اس پر پوری طرح غور و فکر کر۔ ولید نے کہا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ واپس گھر تشریف لے جائیں اور کل صبح لوگوں کے ساتھ بیعت یزید کے لیے میرے پاس آئیں۔ اس وقت ولید کے پاس بیٹھے ہوئے مروان نے ولید سے کہا، اگر حسین علیہ السلام بیعت کیے بغیر تجھ سے جدا ہو گئے تو پھر نہ تیرے قابو آئیں گے اور نہ بیعت کریں گے اور تمہارے ہاتھ کبھی بھی نہ آئیں گے، یہاں تک کہ تمہارے درمیان بہت زیادہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو۔ تو ان کو بیعت کے بغیر مت یہاں سے ہلنے دے، بیعت کرتے ہیں تو بہتر، وگرنہ اس وقت گردن اڑا دے۔ امام علیہ السلام نے مروان ملعون کی طرف مڑ کر دیکھا اور جلال میں آ کر فرمایا، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بکا ہے اور بے جا گفتگو کی ہے۔ اسی وقت امام دربار ولید سے باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھر تشریف لے گئے۔ جب امام دربار ولید سے چلے آئے تو مروان نے ولید سے کہا کہ تو نے میری بات پر دھیان نہیں دیا، اب کبھی بھی حسین علیہ السلام تیرے قابو میں نہ آئیں گے۔ ولید نے کہا، مروان، خدا تجھے ہلاک کرے، تو مجھے نواسۂ رسول کے قتل کے لیے آمادہ کرنا چاہتا ہے اور تو میرے لیے ایسا راستہ انتخاب کرنا چاہتا ہے کہ جس میں میرے دین کی نابودی ہے۔ خدا کی قسم، اگر کوئی مجھے اپنی حکومت و سلطنت دے دے کہ جس پر سورج چمکتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور دنیا کے بیش بہا خزانے اس شرط پر دے کہ تو اپنے ہاتھوں کو قتل حسین سے رنگین کر دے، تو میں اس کو لات ماروں گا اور کبھی بھی اس فعل شنی میں شامل نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، فقط اتنی اس بات پر کہ وہ میری بیعت نہ کریں میں ان کو قتل کر دوں۔ خدا کی قسم، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کا جاہ و جلال اور اقتدار و حشمت کی خاطر فرزند رسول پر ظلم کروں اور اپنی آخرت کو تباہ کر لوں۔ کل روز قیامت خون حسین کے بارے باز پرس ہوگی اور اس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا اور اس کے لیے سخت سزا ہوگی۔ مروان نے اسے طنزاً کہا، تو نے حسین کو اس لیے آزاد چھوڑا ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ ولید اگرچہ ظالم و فاسق حکومت کا گورنر تھا اور وہ طاغوت کا ایجنٹ تھا، لیکن اس میں ایک حد تک دینداری پائی جاتی تھی اور وہ بالکل خشک مقدس نہ تھا، بلکہ وہ ایک حد تک خانواد عصمت و طہارت کا احترام و اکرام کرتا تھا۔ صبح مروان نے امام سے ملاقات کی اور اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ میری پیروی کر لیں تو اس میں آپ کی نجات ہے۔ اے امیر المومنین، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔
یہ طریقہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میرا ایسے اسلام پر سلام جس کی باغ یزید جیسے کے ہاتھ میں ہو۔ میں نے اپنے جدی امجد سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا، خلافت آل سفیان پر حرام ہے۔ لعنت اللہ علیکم۔